بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ تقریباً تباہ و برباد کیا جا چکا ہے اور اب بچے ہوئے مسلمانوں میں سے لاکھوں افراد کا کشت و خون رفح بارڈر پر کیا جا رہا ہے۔ جوئش سیٹلرز ویسٹ بینک میں مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں اور اپنے عالمی منصوبے کے تحت مسجد اقصی کو نعوذ باللہ من ذالک منہدم کرنے کے ساتھ اپنے تھرڈ ٹیمپل کو ری بلڈ کرنے کے لیے منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، مسلمان نوجوانوں کو الحاد اور کفر کی طرف دعوت دیتے ہوئے فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ کا انکار اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، مسلم علماء، دانشور، اولیاء اور مشائخ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمان نوجوانوں کی نہ صرف یہ کہ ذہنی تربیت کریں بلکہ انہیں بیداری شعور کے ساتھ اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ زائنسٹ کلچر، سویلائزیشن اور آئیڈیالوجی کا بائیکاٹ کریں۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور مغرب کی یونیورسٹیز میں کیمپنگ کی جا رہی ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے غیر مسلم سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور انسانیت کے لیے جس طرح سے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، یقیناً مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام علماء، دانشور، مشائخ، اولیاء اور ان اوپینین میکرز سے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے ہماری رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں کہ خدارہ پاکستان کے لوگوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے بجائے ان کی صفوں میں اتحاد قائم کریں۔ ہمارے وہ نوجوان جو آپ سے دین کا صحیح پیغام سننا چاہتے ہیں، جو اس بات کے متلاشی ہیں کہ انہیں مسجد اقصی کی اہمیت بتائی جائے، جو اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں دین کے ایسنس سے آگاہ کیا جائے، اگر ایسے وقت میں اختلافی عنوانات پر مباحثے منعقد کیے جائیں گے، مناظرے کیے جائیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ یہ نوجوان دین کے قریب ہوں، یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس وقت جب پورا عالم کفر ایک ملہ واحدہ بن کر پورے عالم اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشوں اور عملی کارروائیوں میں مصروف ہے، مسلمان باہمی دست و گریباں رہ کر بغداد کے تاخت و تاراج ہونے، اسپین کے تباہ و برباد ہونے، ہندوستان میں 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کی یاد کو تازہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فرمایا آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور بے شک صبر کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیا جائے، افتراق اور انتشار سے اجتناب کیا جائے۔ ایسے عنوانات جس سے ہمارے دین کے بارے میں نوجوانوں میں کنفیوژن پیدا ہو، ان عنوانات پر، ان اختلافی موضوعات پر بحث کرنے کے بجائے امت مسلمہ کو اسلامی عقائد کے دفاع اور بالخصوص بیت المقدس اور فلسطین کے حوالے سے آپ ان میں بیداری شعور کی مہم کا آغاز کریں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلائیں۔ یہ اس وقت آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنے اختلافات اور انتشار کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے باضابطہ طور پر جوئش یوتھ کو کس طرح سے تھرڈ ٹیمپل کو ری بلڈ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پوری جوئش نیشن زائنزم کی بنیاد پر پوری دنیا کے نظام کو تہوبالا کیے ہوئے، پوری دنیا کے اندر جنگیں برپا ہو رہی ہیں۔ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں
مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جب سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں اسرائیل کے قیام عمل میں آیا، اور نعوذ باللہ اب تھرڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زائنسٹ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نعوذ باللہ اب مسجد اقصی کو ڈی اسمبل کر کے ایک دوسرے مقام پر ری اسمبل کر دیں گے، اور یہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کو وہ شروع کریں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اور اپنے نوجوانوں کو، مسلم انٹیلیجنشیا کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پر وہ کامن اینیمی کے خلاف کام کر سکیں۔ پاکستان کا دفاع ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں یہ پوٹینشل رکھا ہے کہ آپ پوری مسلم دنیا کی اور پورے عالم انسانیت کی قیادت کر سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی سزا صدیوں پر محیط ہو۔ میں مسلمان علماء، دانشور، اوپینین میکرز اور مشائخ سے یہ التماس کروں گا کہ خدا را اختلافی عنوانات پر امت میں انتشار اور افتراق کے امور کو ہوا دینے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو دین کے حقیقی پیغام کی طرف، قرآن کی طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلایا جائے۔